السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا 12واں سپارہ چل رہا ہے اور سورہ ہود، اور ہم نے آیت نمبر 44 پہ ربو تک کیا۔ اب ہم اس کے آگے جو ہے وہیں سے جو ہے بات جوڑتے ہیں جہاں پہ ہم نے نوح علیہ السلام کی بات کر رہے تھے، تو اب ہم اسی پہ دوبارہ جو ہے وہ آتے ہیں۔ اور یہ ہے آیت نمبر، سورہ ہود کی آیت نمبر جو ہے وہ 45۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اس طوفان کا ذکر، جو پانی کا عذاب آیا تھا اور پھر جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر ٹک گئی، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے اپنے رب کو پکارا، نادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی، کہ ظاہر ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ طوفان کی سیلاب کی نظر ہو گیا، اس عذاب کی نظر ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تیرا وعدہ تو سچا ہے، وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اتنی اچھے طریقے سے انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ آپ ہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والوں میں ہیں اور آپ حاکم ہیں۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ اے نوح، وہ جو ہے وہ تو ایک لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو انہ عمل غیر صالح ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے۔ یعنی جسم کا کوئی عضو خراب ہو جائے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے نا، ایمپوٹیشن کر دیا جاتا ہے، ورنہ وہ پوری جگہ زہر بھر جاتا ہے۔ اور سورہ توبہ میں ہم نے اس 8 قسم کی محبتیں بھی پڑھیں کہ باپ اور بھائی اور بیوی اور سب، کہ اگر جو ہے ہمارے اتنے قریبی لوگ بھی جو ہے ہم کو دین سے دور کریں اور وہ دین پہ نہیں ہیں تو وہ ہمارا حصہ نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ کہ ان کو جو ہے وہ حکمت محبت سے سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے آخر وقت تک وہ کوشش کرتے رہے، لیکن ان کا بیٹا نہیں مانا یان۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فلا تسألنی ما لیس لک بہ، جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو تم اس کی مجھ سے مت درخواست کرو، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح مت بناؤ۔ تو نوح علیہ السلام فوراً ہی جو ہے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کیا کہ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں اس چیز سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وہ چیز مانگوں کہ جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا، میرے اوپر رحم نہیں کیا، تو میں تو خسارہ پانے والی میں ہوں۔ تو انسان کو بعض وقت پتہ نہیں ہوتا جو دعا مانگ رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے کہ نہیں۔ تو اگر وہ دعا غیر ہماری تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات نہیں ہوتی، اگر کوئی دعا ہماری قبول نہیں ہوتی ہے تو اس میں یقیناً کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور وہ دعا ہماری آخرت میں جو ہے وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوئی تھیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم کو بہت کچھ عطا کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کی یقیناً کوئی حکمت ہوتی ہے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا برکات علیک وعلی امم ممن معک، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں تجھ پر، ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم نے بھی جو ہے وہ ایمان والوں کی کشتی میں سواری کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی، اللہ تعالیٰ ہم اپنے لیے بھی اس چیز کی دعا مانگتے ہیں کہ ہم پر بھی سلامتی اور برکت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت تو نعمتیں دیں گے، لیکن پھر اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر ان پر عذاب آئے گا۔ تو اے نبی، یہ غیب کی خبریں ہیں، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا۔ یہ اللہ تعالیٰ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں، تو غیب کی خبریں جو آپ کو جو ہے
کیونکہ قرآن نازل ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری باتیں جو ہے وہ پتہ چلیں، اور انبیاء کے جو قصے ہیں وہ تو ورلڈ انسائکلوپیڈیا میں بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، کہ آپ بھی صبر کریں اور انجام کار جو ہے وہ متقیوں کے حق میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اللہم البسنا لباس التقوی والزمنا کلمۃ التقوی، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی جو ہے وہ تقوی ہونا ہمارے اندر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی متقیوں میں جو ہے وہ شامل کریں۔ اب دوسرا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا، جو کہ قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، اور انہوں نے کہا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ آیت نمبر جو ہے 50 انہیں سورہ ہود کی۔ ان کا بھی وہی انداز تھا جو کہ جو ہے باقی رسولوں کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، کہ عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں اس کام پہ جو ہے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، اور میرا اجر تو بس اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اس کے بعد پھر وہی یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا، دیکھیے استغفروا ثم توبوا یہ ہمیں بھی کرنا ہے، بار بار کرنا ہے۔ جتنا استغفروا توبوا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ جو ہے وہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو اگر ہم یہ کریں گے تو پھر نعمتیں آئیں گی۔ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی آپ کو مشکل ہو تو خوب خوب توبہ استغفار کریں، ہے نا، اور توبہ استغفار پوری اس کے ساتھ جو ہے شعور کے ساتھ، یہ نہیں کہ صرف تیزی سے استغفر اللہ پڑھ لیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے کہ لَن يُرْسِلَ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کیونکہ عاد کی قوم ویسے بھی بہت قوت والی تھی، تو ان کو مزید نعمتیں ملیں گی، ان کی قوت میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم مجرم بن کر جو ہے منہ مت پھیرو۔ تو پھر ان کی قوم نے جو ہے پھر وہ اسی طرح سے انکار کیا کہ کوئی جو ہے گواہی نہیں ہے، اور ہم کیسے تمہاری بات کو مانیں، اور کیسے جو ہے وہ اپنے معبودوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، ہم تو تجھ پر جو ہے ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر ہود علیہ السلام نے جو ہے بہت اچھے طریقے سے جو ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں، اور تم اس چیز کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور میں تو اس سے بالکل بیزار ہوں، انی بریء مما تشرکون، صاف جو ہے ان کو الگ کر دیا۔ تو تم سب کے سب مل کر میرے خلاف جو ہے اگر جو ہے ظاہر تنگ کرو گے، مجھے مہلت نہیں دو گے، تو بھی مجھے کوئی فکر نہیں، میرا بھروسہ جو ہے وہ تو انی توکلت علی اللہ، میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں، جو کہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اور کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جو کرنا چاہیں وہ کریں گے ہم۔ اور کیونکہ ان ربی علی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے صراط مستقیم ہونے کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اچھی بات، حق و باطل کی تمیز سب اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اور ہم کو بھی سکھاتے ہیں، اور ہمیں بھی صراط مستقیم پہ رہنا چاہیے۔ تو اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا میں تم تک پہنچا چکا، اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا، اور تم اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے ہم۔ تو پھر جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی کہ وہی عذاب کا فیصلہ، تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو نجات دی۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، آیت نمبر 58۔ ان کو جو ہے ہوا کا عذاب ہوا تھا، پہلے کس کا تھا؟ پانی کا عذاب، یہ ہوا کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے طریقے بھی دیکھیے کتنے الگ الگ ہیں۔ تو یہ ہیں عاد، تل کا عاد جہدوا بآیات ربہم، جنہوں نے رب کی آیات سے جو ہے انکار کیا، رسولوں کی بات نہیں مانی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنت، اور قیامت کا بھی انہوں نے انکار کیا، تو پھر جو ہے الا ان عادا کفروا ربہم الا بعدا لعاد قوم ہود، کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جیسے کہ ان کا ذکر کیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم کا، اسی طرح سے ان کا بھی ذکر کیا کہ دور پھینک دیے گئے عاد، ہود علیہ السلام کے قوم کے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر ہے کہ ویلا سمود اخاہم صالحا، سمود کی طرف ہم ان کے بھائی کی بات آئی ہے نا، کیونکہ جو قوم میں ایک جگہ لوگ رہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں،
نہ صرف دنیاوی معاملات میں بلکہ دینی معاملات میں بھی۔ تو جب ان تک جو ہے اللہ کا پیغام پہنچ گیا تو انہوں نے اپنی قوم کو فوراً دعوت دی، اور اسی انداز سے اب دیکھیں سب کی بالکل وہی ہے نا، آیت نمبر 61 کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور اس نے جو ہے تم کو زمین میں پیدا کیا، تم کو یہاں بسایا، فاستغفروا ثم توبوا، تو جو بھی تم پہلے کرتے تھے اب اس کو چھوڑو اور اللہ کی طرف جو ہے رجوع کرو، توبہ استغفار کرو، ان ربی قریب مجیب، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کے جواب دینے والا ہے۔ اور ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو تم ان کو بتاؤ کہ میں بہت قریب ہوں، اور بس جد وقت قریب سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اب وہ دیکھیں جیسے کہ ان کا انداز تو دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے صالح تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے ہمیں بڑی توقعات وابستہ تھیں، اور تو ہم کو ان معبودوں سے روکنا چاہتا ہے جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، تو جس طریقے کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس میں تو ہم بہت ہی جو ہے نا شک میں ہے نا، الیہ مریب۔ اور آج کل بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ اگر کوئی یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اگر وہ دین کی طرف آئے تو لوگ جو ہے فوراً، کوئی لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ اگر دین کی طرف آئے تو فوراً ہی لوگوں کو فکر ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ان اچھے خاصے ہمیں تو بڑی توقعات وابستہ تھیں کہ یہ کرے گا وہ کرے گا، ابھی تو اس کا تو حال یہ ہو گیا کہ ملا کی دوڑ مسجد ہے، یعنی اس طرح کے طعنے ابھی بھی دیے جاتے ہیں۔ تو صالح علیہ السلام نے جو ہے پھر ان کو سمجھایا کہ یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور ایک صاف میرے پاس جو ہے اس کا گواہی ہے، اور اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نوازا ہے، تو اگر میں تمہاری کے کہنے پہ چلوں گا تو مجھے کو پھر کون بچائے گا اللہ کی پکڑ سے، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، تم تو میرے کام نہیں آ سکتے ہوں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر نہیں مانا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے کس چیز کا جو ہے وہ مطالبہ کیا کہ اونٹنی نکالنے کا، تو ابھی اونٹنی کا ذکر ہے، اور اونٹنی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اے میری قوم کے لوگ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑو۔ اب وہ اونٹنی جو ہے وہ بہت پانی پی جاتی تھی، تو ایک دن اونٹنی کا ہوتا تھا، ایک دن جو ہے ان کے قوم کا ہوتا تھا، تو اس پہ ان کو غصہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ حالانکہ جو ہے خاص طور پہ یہ آیات ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، نشانی ہے، اور اس کو اللہ کی زمین میں جو ہے آزاد چھوڑ دو، اور اس سے جو ہے اس کو تنگ مت کرو ورنہ جو ہے تم پر عذاب آئے گا۔ لیکن انہوں نے بھی جو ہے پھر کیا کیا کہ سورہ شمس میں اس کا ذکر ہے کہ کذبت ثمود بتقواہا، تو فعقروہا، اس کی جو ہے کونچیں جو ہیں وہ کاٹ ڈالی ہیں، تو یعنی کہ اس کو پھر مار دیا، اور صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا کہ اب 3 دن اپنے گھروں میں اور بس لو۔ تو یہ ایسی میعاد ہے جو غلط نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے نا۔ تو ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آواز کا عذاب ہے نا، ایک چیخ تھی، اور بھی بہت قسم کے عذاب نا، کہ وہ اوپر سمجھ رہے تھے کہ ابھی بارش ہوگی، اور وہ پھر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے گرمی اور یہ سب چیزیں اور بہت طرح طرح کے عذاب، لیکن اس میں آواز کا عذاب سب سے نمایاں تھا نا۔ تو آخر کا جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا، یعنی ہمیشہ ایمان والے ہی بچائے جاتے ہیں، تو اللہم اجعلنا منہم۔ اور واخذ الذین ظلموا، جنہوں نے جو ہے ظلم کیا تھا، تو صیحۃ، تو جو ہے وہ ایک آواز، سخت دھماکہ، ہوا بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا کس کس طرح سے ان پر آئے تھے، اور فَاصْبُحُوا فِی دِیَارِہِمْ جاثمین، تو اپنے گھروں میں جو ہے وہ الٹے رہ گئے، اور کَأَن لَّمْ یغنوا فیہا، یہ سورہ اعراف میں بھی آیا، تو سب ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ چاہے عذاب ہو چاہے اجتماعی حیثیت سے پوری پوری بستیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر ہمیں ایک انفرادی طور پہ بھی ہماری جب موت ہوتی ہے تو نسل در نسل پھر ہمارا کوئی وجود بھی نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے جیسے ہم ہیں ہی نہیں یہاں پہ ہیں، اور اس دنیا کے پیچھے جو ہے ہم کیسے دنیا کا کتا، ہم نے پڑھا تھا وہاں پہ سورہ آل عمران میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود، کہ سمود نے اپنے رب سے کفر کیا تو وہ دور پھینک دیے گئے۔ اب اگلا قصہ ہے،
اگلا قصہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نا، یعنی یہ چوتھا قصہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا طرح طرح سے ذکر ہے، اور یہاں پہ بھی ظاہر ہے خاص طور پہ جو ہے، اور ایک جگہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ان کی قوم پہ بھی کوئی عذاب آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، ہمارے رسولوں میں سے بھیجے ابراہیم علیہ السلام آئے، اور پھر ان کے پاس ہمارے فرشتے جو خوشخبری لیے ہوئے پہنچے نا۔ تو فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان نہیں پائے، اور وہ بہت بہترین کیونکہ میزبانی کرتے تھے، تو انہوں نے فوراً ہی جو ہے ایک بھنا ہوا بچڑا جو ہے وہ کی ضیافت کے لیے لے کر آئے بھاگ کر ہم۔ لیکن جب دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ کھانے پر بڑھ ہی نہیں رہے، تو پھر وہ ڈر گئے، ظاہر ہے اوجس منہم خیفہ، نہ دل میں ڈر ہوا کہ کیا ہوا۔ تو انہوں نے کیا کہا، قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، تو پھر فرشتوں نے بتایا کہ وہ فرشتے ہیں اور وہ قوم لوط کی طرف جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ظاہر ہے کہ کیونکہ فرشتے حضرت ابراہیم کیا انسانی صورت میں پہنچے، اپنا تعارف بھی نہیں کروایا تھا، اس لیے وہ سمجھے کہ جیسے اور اجنبی مہمان ہیں، تو ان کی جیسے ہمیں بھی کیا کہ کوئی اچانک بھی آ جائے تو ہم اس کے لیے جو ہے یہ نہیں کہ منہ بنائیں، ہم اس کے لیے جتنی بھی اچھی مہمانی کر سکتے ہیں وہ کریں نا۔ اور پھر جب ان کو پتہ چلا کہ فرشتے ہیں، تو پھر وہ جب ان کے جو ہے ڈر بھی دور ہوا، اور اسی وقت پھر فرشتوں نے جو ہے وہ ان کو خوشخبری بھی دی بی بی سارہ کو، کہ جو ہے ان سے کیا کہا، کیونکہ ان کی بیوی ساتھ ہی کھڑی تھیں، تو وہ کہنے لگیں، ان کو کہا کہ اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام پہلے تھے، اور اس کے بعد اسحاق علیہ السلام چھوٹے، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعقوب کی، دونوں کی خوشخبری دی۔ تو وہ جیسے کہ اسٹائل ہوتا ہے عورتوں کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کہ میرے ہاں اولاد ہوئی، میں تو خود جو ہے وہ اتنی اولڈ ہوں، بوڑھی ہوں، اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا کہ اللہ کے حکم پہ تم تعجب کرتی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو نہ کوئی ایج اہم ہے، نہ کچھ کہ ہمارے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہوتے، کوئی چیز ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور کہاں سے اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل بھی حل کر دیتے ہیں، اولاد بھی دے دیتے ہیں، اور ہر طرح کی چیز۔ جیسے زکریا علیہ السلام کو، جب زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کو دیکھا کہ بے موسمی پھل ہیں، تو انہوں نے دعا مانگی، تو اسی طرح جو ہے ان کو یہ خوشخبری دی۔ اور ابراہیم کے گھر والوں تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کہ انہو حمید مجید، اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے، ہم سب بلیسڈ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی رحمتیں برکتیں جو ہے نازل کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے اس پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ حمید ہیں، جس کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ شان والے ہیں۔ اور پھر جب یہ تھوڑے سے جو ہے جب ٹائم گزرا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی ظاہر ہے کہ تھوڑی گھبراہٹ دور ہوئی، اور اولاد کی جب خوشخبری ہوئی تو ان کا دل بھی خوش ہوا۔ تو پھر جب ان کو پتہ چلا کہ یہ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب ہوگا، تو پھر وہ حجت کرنے لگے کہ یعنی ان کے حق میں، کیونکہ ظاہر ہے ان کا دل بہت نرم تھا، اباہم لحلیم اباہم منیب، 3 صفات ان کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتے تھے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم آپ یہ مت کریں، کیونکہ جو یہ تو رب کا حکم ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، تو ان پر تو عذاب آ کر رہے گا۔ اور پھر وہ فرشتے جو ہے وہ لما جاءت رسولنا، یہ آیت نمبر جو ہے وہ 77 کے، وہ فرشتے پھر لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور وہ پھر انسانی شکل میں، نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ اور لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں ہم سب کو یہ بات پتہ ہے، بار بار یہ ذکر ہوتا ہے کہ وہ ہومو سیکچولیٹی کا شکار تھی، اور جس کو عملے لواطت کہتے ہیں، سڈومی۔ تو انہوں نے جب جوان لڑکوں کو دیکھا تو وہ ان کی طرف دوڑ پڑے ہیں، کیونکہ وہ تو اس چیز کے ظاہر ہے کہ عادی تھے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے پھر کیا کہا کہ ان کو کہا کہ دیکھو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، اور کیا تمہیں کوئی جو ہے، تم مہمانوں کے معاملے میں جو یہ پاکیزہ تر ہیں، تم اللہ کا خوف کرو، مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو کہ میرے پاس مہمان آئے ہیں اور تم ان کے ساتھ یہ خراب عمل کرنا چاہ رہے ہو۔ اور بیٹیوں سے مطلب کیا تھا کہ ان کی اپنی بیٹیاں نہیں بلکہ قوم کی بیٹیاں، یعنی کہ جو ہے مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے، ان کا سیکشول کانٹیکٹ ہوتا ہے، تو تم ان چیزوں پر جو ہے وہ ایک غلط غیر فطری چیز کر رہے ہو۔
تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ ہمارا تو جو ہے وہ عورتوں میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور ہم تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے ان کو کافی سمجھایا کہ اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو میں سیدھا کرتا لے، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا، تو پھر فرشتوں نے اسے کہا کہ اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ پھر بتایا ہے نا کہ یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل، کہ اب جو ہے وہ عذاب آنے والا ہے، تم جو ہے ایمان والوں کو لے کر جو ہے نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھیں۔ اور کیونکہ ان کی بیوی ویسے تو کوئی ان کے اندر خرابی نہیں تھی، لیکن ان کی جو ہمدردیاں تھیں وہ جو ہے ایمان والوں کے مقابلے میں جو ان لوگوں کے ساتھ تھیں جو ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کے لیے الگ سے پھر کیا کہا کہ ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبہا ما اصابہم انا موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، کہ تمہاری جو ہے بیوی نہیں جائے گی، اس پہ وہی ہوگا جو ان لوگوں پر گزرنا ہے، یعنی ان پر جو ہے پتھروں کا عذاب ہے۔ ابھی عذاب کی قسمیں آپ دیکھیں نا، پانی کا عذاب، پھر ہوا کا عذاب، پھر آواز کا عذاب، اور پھر یہ چوتھا جو ہے پتھروں کا عذاب ہے۔ تو ان کی تباہی جو ہے وہ صبح کا وقت مقرر ہے، اور اب صبح تو ہونے والی ہے۔ تو دیکھیے ان کی بیوی بھی نہیں جو ہے وہ بچائی جا سکیں، اور وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نہیں۔ تو ہم چاہے کسی نیک انسان کے کتنے بھی قریب ہوں، ہم صرف اپنے اعمال کی وجہ سے بچائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے جو ہے وہ جعلنا عالیہا سافلہا، یعنی کہ پوری بستی کو اوپر اٹھا کر جو ہے نیچے ڈال دیا، اور پھر پتھر جو کہ جو ہے کیا یہاں پہ ہے کہ حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک، یعنی ہر ایک کی پتھر پہ لکھا ہوا تھا کہ کس کو لگنا ہے نا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا جو ہے 12ویں سپارے کا جو ہے وہ نصف ہو گیا ہے، یعنی کہ پہلا جو ہے نصف اول مکمل ہوا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے ساتھ شامل ہے دورہ قرآن میں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کے ساتھ بہترین معاملہ کرے، بیماروں کو شفا دے، اور اس قرآن کی وجہ سے اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائب والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔